بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نتسي پرتم استی یسy نام مہدشہا انتمہ پراوشنتی اسنبھوتی مپاستے تتوبھوی ایوتے تموی اوسمبھوتیا امرتہا ایدم جنا افشر نراشنس توشیتے ورشمارتسیا نجہڑتے دیوش مان افسا پرشہ اشترایسیا پرواہنو ودھمنتو دوردشہ نکاشتے ودتے دیونا پاشانے نمرنمئے بھاوے ہی ودتے دیوس تسماد بھاوو ہی کارنم ایکم سجوپر بہوتا ودنتی یگیم پراچ چھامیم سہتتو تو ویوچتی کبھلیتم پرویم گتم کستت بھارتنو تنویتم میں اسیرودسی سیش ایکم برمانم دویدوی ناستی نہناستی کنچن. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز نوجوانوں اور اسٹیج پر تشریف فرما مقررین کرام اور علماء عظام اور معزز مہمانان عظام اور حاضرین جلسہ، رلاؤں تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے. رلاؤں تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑو داستاں کیسے. ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی بھی پانی حرام ہوگا. اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام. بہت ہوگا. پیارے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک، کہ آپ بلائیے، دعوت دیجئے، رہنمائی کیجئے اپنے رب کے راستے کی جانب. بالحکمت، حکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی اور بھلی باتوں کے ذریعے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر وہ آپ سے مخاصمے میں آ جائیں، مقابلے میں آ جائیں، مناظرے میں آ جائیں، مقاتلے میں آ جائیں، مباحثے میں آ جائیں، مجادلے میں آ جائیں، مقاتلے میں آ جائیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فرمایا باللتی ہی احسن، اچھائی کے راستے پر لا کر، بھلی بات کو کہہ کر ان سے علیحدگی اختیار کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا رب بہت زیادہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون ہدایت سے صحیح راہ سے بھٹکا ہوا.
اور پیارے حبیب نے اپنے زبان مبارک ارشاد فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، تم پہنچا دو میری طرف سے اگر تم ایک آیت بھی جانتے ہو۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے مقدس کلام پاک کی آیت کریمہ پیش کیا اور اس کا ترجمہ اور مختصر مفہوم بیان کیا، اس کے بعد پیارے حبیب کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی، اس کے بعد ہمارے ہندوستان میں اس خوبصورت چمنستان میں اور اس گلفشاہ ایک مالی اور ایک چمن اور ایک گلاب سے ایک ملک میں، اس جمہوریت والے ہندوستان میں، اس خوبصورت امن و آشتی والے ہندوستان میں رہنے والے ہمارے بہت ہی قریبی ہمارے ہندو بھائیوں کے 4 مستند کتابوں سے میں نے کچھ منظر بھی پیش کیے ہیں جن کو یہ اپنی آسمانی کتابیں مانتے ہیں، یجروید، رگوید، اتھروید، ساموید۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس مقدس کلام پاک ہے، ایک قرآن کریم ہے جو تمام کتابوں میں افضل ہے، جس کے اندر کلام صرف اللہ کا کلام ہے۔ جس طریقے سے کلام اللہ کو تمام کلاموں پر فضیلت ہے، اسی طرح کتاب اللہ کو تمام کتابوں پر فضیلت ہے۔ لیکن میں آج کے اس پروگرام میں اب حضرات کو بتلاؤں گا کہ ہمارے اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی دھرم اور کاسٹ اور قبیلے کے لوگ ہیں، ہر ایک کا دوسرے سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، کیا تعلقات ہیں، کیا رشتہ داری ہے، کیا ہے آخر جو ایک ملک میں ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ٹرین پر سفر کرتے ہیں، ایک سڑک پر سفر کرتے ہیں، ایک اناج کی روٹی کھاتے ہیں۔ اگر ہمارے بدن کو کاٹیں تو وہی لال خون، اور ان کے بدن کو کاٹیں تب بھی وہی لال خون۔ آخر یہ کون سا رشتہ ہے؟ آئیے میرے تمام بھائیوں، چاہے وہ سکھ بھائی ہو، چاہے وہ ہندو بھائی ہو، چاہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہوں، چاہے وہ ہمارے عیسائی اور یہودی بھائی ہو، وہ کسی بھی مذہب اور تعلق سے تعلق رکھتے ہوں، تو آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آج ہمارے ملک میں ایک ساتھ رہنے کا یہ طریقہ اور ایک ساتھ رہنے کا یہ پروگرام اور ایک ساتھ رہنے کی یہ تربیت کہاں سے ملتی ہے، اس کی کوئی حقیقت اور اصل بھی ہے یا نہیں؟ جس طریقے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب کا مالک ایک ہے، ہم سب کا رچیتا ایک ہے، ہم سب کا پروردگار ایک ہے، ہم سب کا پرمیشور ایک ہے، ہم سب کا بھگوان ایک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان میں اور بھی بھائیوں کی جتنی کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام مذاہب اور تمام دنیا اور تمام عالم میں بسنے والے تمام انسانوں کا مالک ایک ہے، تمام کا خالق ایک ہے، تمام کا رچیتا ایک ہے، تمام کا پرمیشور ایک ہے، بس یہ فرق ہے کہ ہم نے الگ الگ ناموں سے پکارا۔ میں ایک مثال بہت عام طور پر دیا کرتا ہوں، آپ حضرات بذات غور سے سنیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آج ہمارے ملک میں اگر میں آپ سب سے ایک بات کہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی چاہیے تو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے ہر انسان سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک گلاس پانی چاہیے، تو آپ مجھے ایک گلاس پانی لا کر دے دیں۔ لیکن اگر میں ہندوستان سے باہر چلا جاؤں اور امریکہ چلا جاؤں، وہاں جا کر مجھے ایک گلاس پانی کی ضرورت پڑے، میں وہاں پر پانی پانی بولتا چلاتا مر جاؤں گا، لیکن مجھے وہاں کوئی پانی لا کر دینے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہاں پانی کو پانی نہیں بولا جاتا ہے، وہاں پانی کو واٹر بولا جاتا ہے۔ اگر مجھے امریکہ میں پانی کی ضرورت پڑے گی تو مجھے وہاں پانی کے لیے واٹر بولنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پانی کو پانی نہیں بولتے۔
اس سے بھی آگے چلتے ہیں، اگر ہم عرب ممالک چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر ہمیں ایک گلاس پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں جا کر ہمیں اسی ایک گلاس پانی کے لیے لفظ عربی زبان میں ماء کا استعمال کرنا پڑے گا، ماء بولنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر پانی کو عربی زبان میں ماء بولا جاتا ہے، ماء بولا جاتا ہے۔ لہذا ایک انسان اگر ہندوستان میں ہے وہ پانی کے لیے پانی بولے تو اسے پانی مل جاتا ہے، اگر وہ امریکہ جاتا ہے تو اسے پانی کے لیے واٹر بولنا پڑتا ہے، اگر وہ عرب ممالک چلا جاتا ہے اسے اسی پانی کے لیے معاون بولنا پڑتا ہے، اگر وہ ملک فارس چلا جاتا ہے وہاں پانی کو فارسی زبان میں آب بولا جاتا ہے تو وہاں اسی پانی کے لیے اسے لفظ آب کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اگر کہیں ایسی جگہ چلا جاتا ہے وہاں شدھ ہندی بولی جاتی ہے تو وہاں اسی پانی کے لیے اسے جل بولنا پڑے گا، اگر وہاں پر آپ جا کر پانی پانی چلاتے رہو گے وہاں آپ کو کوئی بھی پانی لا کر نہیں دے گا، کیونکہ وہاں پانی کو جل بولا جاتا ہے۔ کہیں اگر سنسکرت زبان بولی جاتی ہے آپ کو وہاں پر پانی کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو وہاں جا کر اسی پانی کے لیے سنسکرت زبان میں نیر بولنا پڑے گا، تب آپ کو پانی ملے گا، کیونکہ وہاں پر پانی کو سنسکرت زبان میں نیر بولا جاتا ہے تو وہاں پر بغیر نیر بولے آپ کو پانی نہیں مل سکتا۔ اب اگر میرے سامنے یا آپ کے بیچ میں کوئی ایسا ویکتی، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا انسان بیٹھا ہے جو ان 5-6 دھرم کو، 5-6 زبانوں کو، 5-6 جگہ کی لنگویج کو جانتا ہے، اب اس کے سامنے میں کہوں کہ بھائی مجھے پانی چاہیے، مجھے واٹر چاہیے، مجھے معاون چاہیے، مجھے آب چاہیے، مجھے جل چاہیے، مجھے نیر چاہیے، تو کیا وہ شخص مجھے 5-6 چیز لا کر دے گا؟ بتلائیے کیا وہ 5-6 چیز لائے گا؟ نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے یہ کہنے والا انسان کہ 5-6 زبان تو بول رہا ہے، 5-6 جگہ کے نام تو لے رہا ہے، لیکن جس چیز کو مانگ رہا ہے وہ ایک ہے اور وہ پانی ہے۔ اس کو عرب میں اور الگ الگ جگہ میں الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ ایک ایشور، وہ ایک اللہ، ہندوستان میں رہنے والا انسان اسے بھگوان کہتا ہے، اور عرب ممالک میں رہنے والے اسے اللہ کہتے ہیں، اور امریکہ والے اسے گاڈ کہتے ہیں، اور فارس والے خدا کہتے ہیں۔ کہیں بھگوان کہا جاتا ہے، کہیں ایشور کہا جاتا ہے، کہیں پرمیشور کہا جاتا ہے، کہیں رچیتا کہا جاتا ہے، کہیں کچھ کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ہر جگہ الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اتھروا وید کے اندر ایک منتر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ ایکم سچ وپرا بہودھا ودنتی نکاشتے ودتے دیونا پاشانے نمورنمے بھاوے ہی ودتے دیوس تسماد بھاوو ہی کارنم، کہ وہ ایشور، وہ پرمیشور، وہ ایک ہے، وسطوں میں حقیقت میں وہ ایک ہے، بس اس کو دھرم شاستروں نے، جانکار لوگوں نے، عالموں نے، پنڈتوں نے الگ الگ ناموں سے پکارا ہے، ورنہ وہ ایک ذات ہے۔ آئیے ہم قرآن کو کھول کر دیکھتے ہیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ آپ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، آپ الگ الگ ناموں سے پکارو، اس کے تو بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ الگ الگ ناموں کے پکارنے سے وہ ذات، وہ پرمیشور، وہ رچیتا، وہ بھگوان، وہ اللہ، وہ الگ الگ نہیں ہو سکتا، وہ ہم سب کا ایک ہے۔ بس یہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی روٹیاں سیکنے کے چکر میں، جو اپنی سیاست گرم کرنے کے چکر میں ہمارے اور ہندوستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے درمیان نفرت کی دیوار حائل کرنا چاہتے ہیں، وہ نفرت کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان بھید بھاؤں سے اوپر اٹھ کر اور ذات برادریوں سے اوپر آ کر، دھرم سے الگ ہو کر، بلکہ اعلیٰ سطح پر آ کر انسانیت کے نام پر ایک پلیٹ فارم پر آئیے۔ اور میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات مانیے، بلکہ نہیں، آپ اپنے دھرم کے مطابق، آپ کے دھرم
میں، آپ کے آسمانی کتابوں میں آپ کے پادریوں نے، آپ کے پنڈتوں نے جو کتابیں آپ کو پڑھایا ہے، جن کتابوں میں آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، آپ ان کتابوں کو کھول کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ اپنی کتابوں پر عمل کر کے دیکھیں تو آپ صحیح راستے پر آ جائیں گے اور آپ کے سارے پاپ دھل جائیں گے، آپ پاک صاف ہو جائیں گے، آپ پاپی نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے مسلمان اگر قرآن پر عمل کر لیتا ہے تو یہ پاک صاف ہو جاتا ہے، یہ سیدھے راستے پر چلنے والا بن جاتا ہے، یہ غلط راہوں سے بچ جاتا ہے، غلط کاموں سے بچ جاتا ہے، یہ صراط مستقیم پر چلنے والا ایک عام انسان، ایک سادہ انسان، ایک پاک صاف مسلمان بن جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دھرم کی کتابوں کو پڑھیے اور آپ ہماری بھی دھرم کی کتابوں کو پڑھیے، آپ قرآن کو پڑھ کر دیکھیے، آپ قرآن کو ریسرچ کر کے دیکھیے۔ آج آپ کو، ہمیں اور ساری دنیا میں، بالخصوص ہمارے ملک میں مسلمانوں کو دوسری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، دوسرے نمبر کا شہری کہلایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ ان کی لڑائی ہے، یہ لڑائی کرنے والے ہیں، یہ اسلام کے بلبوتے پر تلوار چلانے والے ہیں، یہ خون بہانے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ نہیں پیارے لوگوں، نہیں میرے عزیز بھائیوں، نہیں میرے ہندو بھائیوں، نہیں میرے تمام دھرم کے بھائیوں، میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، قرآن کے اندر صرف اور صرف رواداری کا پیغام ہے، قرآن میں صرف اور صرف امن و شانتی کا پیغام ہے۔ آپ کو کیسے میں نہ بتلاؤں کہ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، قرآن میں حق کی بات کہی گئی ہے، قرآن میں رواداری کی بات کہی ہے، قرآن نے کہیں سے کہیں تک کسی کے خون بہانے کو نہیں کہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا فرض اور ضروری ہے۔ اگر مسلمان وضو نہیں کرتا ہے تو سمجھیے کہ اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے، وہ عبادت نہیں کر پا رہا ہے۔ اب ایک مسلمان وضو کرتا ہے، اس کے وضو کرنے کے لیے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ 4 ارکان کو ادا کرے، اس کے بعد اس وضو کے اندر تمام سنتوں کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک عضو کو 3 بار دھوئے۔ لیکن پیارے مسلمانوں، احادیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرتے ہوئے مبالغہ کرتا ہے اور مبالغہ کرتے کرتے